بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح حدیبیہ ذی قعدہ سن 6 ہجری۔ حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے، کنواں ہے جس سے متصل اس نام سے ایک گاؤں آباد ہے۔ ایک کنواں تھا، اس کنویں کے قریب ایک گاؤں بنا حدیبیہ کے نام سے، جو مکہ سے 9 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس گاؤں کا اکثر حصہ حرم میں اور باقی حصہ حل میں داخل ہے۔ حل اور حرم، جو حدود حرم کے اندر ہوتے ہیں اس کو حرم کہتے ہیں، اور جو حدود حرم سے باہر ہے اس کو حل کہتے ہیں۔ حل اور حرم، تو اکثر حصہ حدیبیہ کا کس میں داخل ہے؟ زیادہ تر حصہ حرم میں داخل ہے اور باقی حصہ حل میں ہے۔ صلح حدیبیہ اور بیعت الرضوان یہی ہوئی تھی۔ دو اہم چیزیں ہیں، دیکھیں یہ ذہن میں رکھیں۔ پہلے بیعت الرضوان ہوئی، بڑا مشہور لفظ اسلام قرآن میں بھی آیا ہے، بیعت الرضوان۔ پھر اس کے بعد صلح ہوئی، جو صلح حدیبیہ کے نام سے ہوئی، کیونکہ حدیبیہ کے مقام پر ہوئی اس کو کہیں گے صلح حدیبیہ۔ حدیبیہ کس کا نام ہے؟ کنویں کا نام ہے، اور اسی مناسبت سے وہاں قریب میں گاؤں بنا، مکہ مکرمہ سے 9 میل کے فاصلے پر ہے۔ اکثر حصہ حرم میں ہے، کچھ حصہ حل میں ہے۔ یہاں پر بیعت الرضوان ہوئی پہلے، اور پھر صلح حدیبیہ ہوئی۔ لیکن نیچے لکھا یہ صلح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی، اس لیے اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس معاہدے کی زیادہ تر دفعات مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن قرآن نے اس کو فتح مبین یعنی واضح فتح قرار دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف لوٹے تو راستے میں سورۃ الفتح نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ شرائط کیا تھی اس کی؟ دیکھیں مین شرائط، یہ معاہدہ جانبین کے درمیان 10 سال تک رہے گا۔ کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان یہ معاہدہ کتنا رہے گا؟ 10 سال تک کے لیے معاہدہ ہے۔ 10 سال کے بعد اختیار ہے، اس کو آگے برقرار رکھنا چاہے، ختم کرنا چاہے تو بھی ہے۔ نمبر 2، اس سال مسلمان واپس چلے جائیں، آئندہ سال عمرہ قضا کریں گے اور صرف 3 دن قیام کریں گے۔ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، عمرے کے لیے گئے تھے نا، اس سال عمرہ نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں اسی تاریخ میں اور اپنا عمرہ ادا کر، 3 دن قیام کریں گے مکہ میں، عمرہ کر کے نکل جائیں۔ نمبر 3، اگر کوئی آدمی مکہ سے مدینہ بھاگ کر چلا جائے، بھاگ کر، خوشی سے نہیں، خوشی سے تو آنے جانے کی اجازت ہے، نیچے مل رہے، آپ مدینے والے مکہ آئے، مکے والے مدینے جائیں، اجازت ہے۔ ایک تو باقاعدہ جماعت کی صورت میں جائیں گے تو وہ تو معاہدہ قضا کریں گے، ایک یہ جیسے ملنے آنا جانا چاہے اکیلے طور پر منع نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی مکہ سے مدینہ بھاگ کر چلا جائے تو اس کو واپس کیا جائے گا، اور اگر کوئی آدمی مدینے سے مکہ بھاگ کر واپس چلا جائے، اہل مکہ اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ نمبر 4، قبائل عرب میں سے جو مسلمانوں کا اور جو قریش کا حلیف بننا چاہے وہ اپنے فیصلے میں آزاد ہوں گے۔ باقی قبائل مین 2، اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 قوتیں سامنے آ گئی، ایک مسلمانوں کی قوت ہے، ایک قریش کی قوت ہے۔ باقی قبائل کو یہ اختیار ہے، مسلمانوں کا حلیف بننا چاہیں بن سکتے ہیں، اور کفار کا حلیف بننا چاہے کفار کا حلیف بن سکتے ہیں۔ چنانچہ بنو خزاعہ قبیلہ تھا مشہور، وہ مسلمانوں کا حلیف بنا، اور دوسرا قبیلہ تھا بنو بکر غالباً، وہ ان کا حلیف بن گیا۔ نمبر 5، صلح کی 10 سالہ مدت کے دوران اہل مکہ اور اہل مدینہ کے درمیان آمد و رفت مکمل آزاد رہے گی۔ اگر کوئی بھاگ کے پناہ لینا چاہے مدینہ میں اس کو واپس کیا جائے گا، اور کوئی بھاگ کے مکہ میں پناہ لے اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔
سمجھ آ گئی؟ یہ یاد کر لیں حدیبیہ کیوں کہتے ہیں، اور یہ شرطیں کیا تھیں، یہ بہت اہم ہے، شرطیں بہت زیادہ اہم ہیں۔ ایک میثاق مدینہ کی شرطیں ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے اور آپ نے وہاں معاہدہ کیا تھا، اور ایک ہے پہلی شرط کیا ہے، یہ معاہدہ 10 سال تک قائم رہے گا، 10 سال کے بعد پھر اختیار ہوگا دونوں کو، قائم رکھنا چاہیں، توڑنا چاہیں، ختم کرنا چاہیں۔ نمبر 2، اس سال مسلمان واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آئیں گے عمرے کے لیے، صرف عمرہ کریں گے، 3 دن قیام کریں گے بس۔ تیسری شرط کیا ہے، کوئی آدمی مدینے سے، مکے سے اگر مدینہ آ جائے بھاگ کر، پناہ لینا چاہے، اس کو واپس کیا جائے گا، اور اگر کوئی آدمی مدینے سے بھاگ کے مکہ چلا جائے۔ چوتھی شرط کیا ہے، جو جس کا حلیف بننا چاہے ان دونوں میں سے۔ نمبر 5 کیا ہے، آمد و رفت آزاد ہوگی۔ مسلمانوں کے حق میں زیادہ ہے، قریش کے حق میں، واپس کر دیا، عمرہ کرنے نہیں دیا۔ اور پھر اس کے علاوہ جو مکہ آ جائے گا اس کو واپس کیا جائے گا، جو مدینہ واپس کیا جائے گا، جو مکہ آئے گا اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اب سنیں اس کا سبب کیا بنا، یہ جو صلح حدیبیہ ہے اس کا سبب کیا بنا، پس منظر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں خواب دیکھا، اور نبی جب خواب دیکھے وہ کیا ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے نا، حقیقت ہے، وہ کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا کہ میں ہوں اور میرے ساتھ صحابہ کی ایک جمعیت ہے، ہم لوگوں نے احرام باندھے ہیں، قربانی کے جانور ہے ہمارے پاس، ہم نے جا کے عمرہ ادا کیا ہے مکہ میں، اور کسی نے حلق کیا ہے، کسی نے قصر کیا ہے۔ یہ خواب دیکھا، جب اس خواب کا ذکر آپ نے صحابہ کے سامنے کیا تو صحابہ بیچارے تھے جو مکہ سے آئے تھے، ظاہر بات ہے پرانا وطن ہوتا ہے، اس کی یادیں ہوتی ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں ہندوستان، ہماری 2 حیثیتیں ہیں دنیا میں، ایک ہماری مذہبی حیثیت ہے مسلمان، ایک ہماری حیثیت ہے بر صغیر کی پٹی پر آباد ہیں، ہم یہاں کے باشندے ہیں۔ اب جب ہم اپنی تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہندوستان کی تاریخ ہے، پاکستان ہندوستان ایک تھے، ہمارے والد صاحب وہاں پڑھتے بھی تھے، امام بھی تھے دہلی میں، ہماری والدہ کی پیدائش دہلی کی ہے، ہمارے خاندان کے زیادہ تر لوگ مفتی کفایت اللہ صاحب کے یہاں مدرسے میں بچے پڑھتے تھے اور بڑے حضرات پڑھاتے تھے۔ ہندوستان آنا جانا بالکل آزاد تھا، جیسے آج کل کراچی آ رہے ہم یہاں بیٹھے ہوئے، اس وقت بمبئی جاتے تھے، دہلی جاتے تھے، سب چیزیں۔ اور پھر ایک تاریخ ہے ہماری، یہ فوجیں آ رہی ہے افغانستان سے مسلمانوں کی مدد کے لیے، اور ایک اچھا سب تتر بتر ہو گیا۔ یادیں تو ہے نا، اگر کسی کو یہ اختیار دیا جائے کہ میرا دعویٰ ہے ہندوستان ہمارا ہے، ہمارے بزرگوں کا یہ وہ تھا دعوت ہے، بھائی ملک ہمارا ہے، برطانیہ آپ تقسیم کر کے ٹکڑے بنا کے جا رہی کیا ہے؟ ہندوستان تو انگریز نے کس سے لیا تھا؟ ہندوؤں سے چھینا تھا، مسلمانوں سے۔ ہمارا ملک ہم سے لے کر کے ہندوؤں کے حوالے کر رہے پورا، اور ہم ایک چھوٹا سا ٹکڑا دے رہے، اور اپنی مرضی کے لوگ ہمارے اوپر مسلط کر رہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہنے لگے نہ بھی ہو تقسیم، نہ بھی ہو، انگریز چلا جائے، ہم ہندوؤں کو دیکھ لیں گے، مسلمانوں کی تقسیم کو کسی صورت پر ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ بر صغیر کی پٹی پر مسلمان تقسیم ہو گیا، ہمیشہ کے لیے ہندو طاقتور ہو جائے گا۔ اسلام تقسیم کا قائل نہیں ہے، سمجھوتا کر لو، بھائیوں میں جھگڑا ہے، سارا مال ایک بھائی کو دے دو، اختلاف مت کرو، وقت آنے پر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس دن میرے پاس ایک زیبس سے کچھ حضرات مسئلہ لے کر آئے، 4 بھائی تھے، آپس میں جھگڑا ہو گیا، کارخانہ تھا ہنگو پیر پہ ماربل کا،
جھگڑا ہو گیا آپس میں، ایک دوسرے پہ لاٹھیاں اٹھائی۔ اچھا، ایک آدمی نے ضد میں آ کر اپنے دوست کو پارٹنر بنا کے بیٹھ گیا۔ کیا کیا؟ پارٹنر بنا کے بیٹھ گیا کہ یہ میرے بھائیوں کو آنکھ دکھائے گا، وفادار ساتھی، جگری یار۔ اس جوان کے بچے نے پھر پریکٹی پہ قبضہ کر لیا، اس کی چھٹی کرا دی۔ اب یہ کہہ رہے نہیں ہم ایک ہیں، ہم بھائی ایک ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا پاکستان ہندوستان کی تقسیم ہو چکی ہے، اب ایک ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب میرے خلاف آئے گا تو ایک ہوں گے، خلاف نہیں آئے گا تو ہندوؤں کو بولو مزے سے بیٹھے رہو، پاکستان کو بولو ٹھوکرے کھاتے رہو۔ ایک اور مسئلہ آیا، ایک ہمارے میمن ساتھی ہے، اس نے ایک پٹھان کے کو پارٹنر، دوست ہوں گے، پارٹنر بنایا، فیکٹری لگوائی، آدھے آدھے پہ سرمایہ میرا ہوگا، محنت آپ کرو، آدھے آدھے پہ۔ وہ موٹا ہو گیا، بیٹھ گیا، طاقتور ہو گیا، اس کی چھٹی کر دی، اس کی چھٹی کر دی، پورے مال پہ قبضہ کر لیا۔ اچھا، قبضہ جب ہو گیا، اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے ختم، مجھے میرا مال قبضہ۔ اب وہ کہتے نہیں مال میں نے لگایا تو مجھے حصہ بھی دو، مال بھی میرا ہے، محنت بھی میری ہے، میں الٹا اس کے اوپر دعویٰ کر دیا۔ یہ دنیا ہے۔ اسلام کہتا ہے یہاں ہمارے یہاں اتنے جھگڑے ہوئے بھائی، ہمارے میمن حضرات میں، کچھ پٹھان حضرات تھے یہاں علاقوں میں آس پاس، کچھ اور تھے، کئی گھر اجڑتے دیکھے ہم نے، بیویاں آ گئی، بچے آ گئے، جھگڑے شروع ہو گئے۔ میں نے بٹھا کے سمجھایا، میں نے کہا جھگڑا مت کرو، خلاف مت کرو، تقسیم کر دو۔ بڑے کو میں نے کہا تم سینہ بڑا رکھو، کوئی بات نہیں، تمہارے بھائی کی طرف زیادہ چلا جائے، عورتوں کو بیچ میں نہیں لاؤ، تم ایسے کر لو کہ دے دو مالا مال ہو جاؤ گے، مجھے پتہ ہے آپ کی جو قربانی دے گا اس کو عزت ملے گی۔ نہیں، ایسی شکل بن گئی ہے کہ ایک دوسرے کے جنازوں میں، شادی بیاہ میں، کسی چیز، ایک گھر نہیں ہے، 10-12 گھر آپ کو گن کے دے سکتا ہوں، ایک دوسرے کے جنازوں میں شریک نہیں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے شادی بیاہ کسی چیز میں نہیں، اور کچھ ملا بھی نہیں، جو جدھر بیٹھا ادھر قابض ہو گیا۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں قربانی کا نتیجہ۔ میں نے کئی جگہوں میں دیکھا ہے کہ میں یہ تعمیرات کا کام کرتا ہوں، باقی ویسے بھی کوشش ہوتی ہے میری لوگوں کے مسئلوں میں بیٹھتا ہوں، کئی جگہوں میں جھگڑا ہو گیا، اب میں سائڈ پہ ہو گیا، پیسے چلے گئے میرے، میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا تماشا دیکھ، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو میں نے بکھرتے دیکھا، مزے سے بیٹھا ہوں۔ یہ چیزیں وقتی ہوتی ہے، اس کو ہار جیت نہیں کہتے، اس کو جہالت بیوقوفی کہتے۔ کسی کا حق دبانا، یہ کسی کا حق دبانا یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ وقت آنے پر جائز حق کسی کا، تو جب پتہ ہے جھگڑا ہو گیا، وقت آنے پر طریقے سے الگ ہو جاؤ۔ میں نے ایسے گھر دیکھے ہیں کہ بازار بازار میں تو نوجوانوں کی تربیت میں لگا رہتا تھا، لوگ اتنے پکے تو ہے نہیں، کچے لوگ ہوتے بیچارے، دنیا کے ماحول میں رہتے ہیں، دین کی طرف اتنی پختگی دیکھیں۔ علماء اس وقت جو بھی ہے بہت کمزور ہے، لیکن دین پر مر مٹنے والے ہیں۔ یہ جو کسی پیر کے ساتھ جڑ جاتے، تبلیغی جماعت میں ٹائم دیندار بن جاتے نا، یہ اتنے پکے نہیں ہوتے کہ نظریات کی جنگ لڑ سکے۔ پھر یہ اسی ماحول کے لوگ ہوتے ہیں، جب مشکل وقت اسلام پر آتا ہے پھر یہ سینے سامنے نہیں کر سکتے، ہم دیکھتے رہتے نا۔ اب یہ ایسے ایسے ماحول ہم نے دیکھے کہ میں گیا، اس نے اب لڑکا کہہ رہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں سادے طریقے سے۔ نہیں، کیسے ہوگا؟ والدہ نے کہا، بہنوں نے کہا، بھائیوں نے کہا، والد نے کہا، سب ایک طرف ہو گئے۔ تو میں نے بولا بھائی جھگڑے نہیں کرو، خاموش بیٹھو، دیکھو کیا ہوتا ہے، جو کرنا ہے کرو، پھوٹ مت ڈالو، جھگڑا مت کرو۔ ابھی میں نے دیکھا سب گھر بکھر گئے۔ وہ بھائی
جو سینہ تان کے چلتا تھا نہیں ایسے نہیں کریں گے، یوں کریں گے، یوں کریں گے، وہ اپنی بیوی کو لے کے سائڈ پہ ہو گیا، جو دیندار تھا وہ ماں باپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ دیکھیں یہ حالت ہے۔ یہ سوچ بڑی غلط تھی ہمارے مسلمانوں کو۔ اب یہ میں کیسے، ایک آدمی اسکول پڑھا ہے، کالج پڑھا ہے، یونیورسٹی پڑھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ اسلام کیا ہے؟ میں نہیں کہتا ہوں اسلام سے محبت نہیں ہے ان کو، یہ دعویٰ ہم نہیں کر سکتے کہ ہمیں محبت ہے ان کو نہیں ہے، یہ بالکل، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اسلام کی جو گہرائی کی سمجھ ہے وہ نہیں ہے۔ مشکل وقت اسلام پر آ جائے یہ کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ سیاست کے لیے لوگ لڑ لیں گے، جھگڑے وگڑے کر لیں گے، اور اسلام کے لیے بہت کم لوگ لڑتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، دیکھیں صلح حدیبیہ ایک بڑا گہرا پیغام ہے وہ، اسی لیے تو یہاں سے تاریخ کا رخ مڑ گیا، جنگ ختم ہو گئی، آپ آزادی مل گئی، پابندیاں ختم ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے کام دیکھنا، اس پہ نظر صلح حدیبیہ کے بعد کی زندگی فتح مکہ تک 1.5 سال ہے۔ دیکھیں ذی قعدہ کے مہینے میں، یکم ذی قعدہ کو صلح ہوئی، یکم ذی قعدہ یا ذی قعدہ کے ابتدائی دنوں میں صلح ہو گئی۔ کون سا مہینہ ہے؟ 11واں، اسلامی تاریخ کا 11واں مہینہ ہے۔ اچھا، مکہ فتح ہوا رمضان المبارک سن 8 ہجری میں، یہ کتنے مہینے بنتے ہیں آپ گنے ذرا؟ دیکھیں ذی قعدہ، ذی الحجہ، سن 6 ہجری کے 2 سال ہو گئے، سن 7 ہجری ہو گئی، 14 مہینے ہو گئے، اور پھر آگے 14 محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، 9 مہینے اور شامل کر لو 14 میں، یعنی 2 سال سے پہلے مکہ فتح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے لیے تشریف لے گئے تھے، صلح حدیبیہ کے لیے جب تشریف لے گئے تھے، خواب دیکھا، آپ کے ساتھ صحابہ کی جماعت تھی 1400، کتنے؟ 1400، اور 23 مہینے کے بعد جب وہ فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے 10,000 لوگ تھے۔ 23 مہینوں کو لے لے، یعنی چلو 2 سال کر لو، 2 سال لے لے، اور پچھلے کتنے 6 سال مدنی دور ہے، اور 13 سال مکی دور ہے، اس میں اتنا اسلام نہیں پھیلا۔ 13 سال اور 6 سال کتنے ہو گئے؟ 19 سال میں اتنا اسلام نہیں پھیلا، 1.5 سال میں پھیلا ہے۔ یہ صلح حدیبیہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے میں جو پڑھا رہا ہوں نا، ہمارے ساتھی اس کو سنجیدہ لے لیا، آپ کے کاروبار میں آپ کو بہت فائدہ دے گا، آپ کے گھریلو معاملات میں، آپ کے گھر کے معاملات ہے، معاشرتی مسائل ہے، معاشرے کے مسائل ہے، آپ کے معاملات ہے، اس میں یہ بہت کردار ادا کرے گا۔ وقتی طور پر ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے، خاندانوں کو دیکھا ہے، کاروباری حضرات کو دیکھا ہے، جنہوں نے قربانی دی، حق پر ہونے کے باوجود خاموشی اختیار کی، اللہ نے ان کو ایسا نوازا ہے، اور جو فضول لڑتے رہے بکھر گئے۔ تاریخ ہے، ظلم ہوتا ہے۔ کتنا لمبا چلاؤ گے بھائی اس کو؟ کب تک چلاؤ گے؟ اب آپ کی تاریخ میں دیکھیں، پاکستان کی سیاست کو دیکھیں، ایجنسیوں نے کھیل کھیلے، شروع سے لگے ہوئے، کبھی قومیت کے نام پہ جماعتیں بنا رہے، کبھی مذہب کے نام پہ لڑا رہے ہیں، کبھی سیاست کے نام پہ الگ الگ گروپ بنا رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ کسی کو مارا، کسی اور کو کھڑا کر دیا، یہ بالآخر انجام دیکھو۔ میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ جب دہلی پر قبضہ ہو گیا، پورے ہندوستان پر انگریز کا قبضہ ہو گیا، تو بہادر شاہ ظفر بیٹھے ہوئے تھے، ایک بیٹی ساتھ تھی اور اس کا داماد ساتھ تھا، ان کو پیسے دیے، کہنے لگے بھائی یہ پیسے وغیرہ سب لے لو، بیٹی کو بولا تم جاؤ کہیں چھپ جاؤ، اپنی باقی زندگی تو ذرا ڈھنگ سے گزار لو، ہمارا تو نہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اور بالآخر انگریز نے آ کے ان کو گرفتار کر لیا، لے جا کے اٹھا کے لے گئے۔ وہ دردناک کہانی ہے، بڑی لمبی ہے، پکڑ کے لے گئے۔ یہ انجام ہوتا ہے۔ تو صلح حدیبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں مسلسل لگے،
آپ جب واقعہ پڑھیں گے نا آپ کو بہت عجیب عجیب چیزیں، تو میں نے تفصیل نہیں بتائی ابھی۔ روانہ ہوئے، چلے راستے میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کی، فرمایا کہ جس چیز پر آج مشرکین مجھ سے معاہدہ کریں گے، شعائر اللہ کے لیے میں ہر چیز پر قربانی دینے کو تیار ہوں۔ حضرت عمر اتنے سخت غصے میں تھے، اللہ کے نبی یہ کیا ہے، ساری باتیں مانتے چلے جا رہے ہیں آپ۔ فرمایا عمر جو میں کرتا ہوں وہ حق ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو صلح حدیبیہ کا مضمون ذہن میں رکھے، دو لفظ آ گئے، دیکھیں یہ دو لفظ یاد کر لو آج کا سبق، بیعۃ الرضوان، بیعۃ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ بیعۃ الرضوان ہے۔ اور پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی، صلح حدیبیہ، حدیبیہ کی صلح، یہ مضمون ذرا ذہن میں رہے، اس کو ایسے بولے جیسے اپنا نام لے سکتے ہو، اپنا نام آزاد لیتے ہو نا، اس طرح یہ اصطلاحات آزاد یاد کرو، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔